بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام لائبہ ہے اور میں پنجاب کے ایک اپر مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ابو کا شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ فرما بردار اولاد کی مانند میں نے ان کا شوق پورا کرنے میں دن رات ایک کر دیے۔ بالآخر وہ دن بھی آیا کہ میں ایک ماہر میڈیکل اسپیشلسٹ کے طور پر جانی جاتی تھی۔ پریکٹس چل رہی تھی جب ایک دن ایک مریض علاج کے لیے میرے پاس آیا، جسے بظاہر تو کوئی مرض نہیں تھا، لیکن اتنا حسین مرد دیکھ کر میں مریض عشق ضرور بن چکی تھی۔ اس کے حسن کا جادو سر چڑھ کر بولا اور میں ارد گرد سے بیگانہ ہو گئی۔ ہوش تب آئی جب وہ مجھے دیوانہ بنا کر جا چکا تھا۔ میں نے کئی دن اس کا انتظار کیا، لیکن اسے نہیں آنا تھا، سو وہ نہ آیا۔ میرے دن رات بے چینی میں کٹنے لگے۔ آخر قدرت کو مجھ پر رحم آ ہی گیا اور میرے خوابوں کا شہزادہ، جو میری نیندیں چرا کر چلا گیا تھا، وہ کافی دن بعد ہسپتال آیا۔ میں نے اس سے اتنے دن نہ آنے کی وجہ پوچھی تو اس کے جواب نے میرے ہوش اڑا دیے، کیونکہ وہ تو ایک جن زادہ تھا۔ میرا نام لائبہ ہے اور میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا گھرانہ یہاں کے متوسط طبقے میں شمار ہوتا ہے۔ میرے والدین نے مجھے بڑی محبت سے پالا۔ میں نے بھی اکلوتی اولاد ہونے کا خوب فائدہ اٹھایا اور جی بھر کے ناز اٹھوائے۔ بچپن سے ہی مذہبی ماحول دیکھ کر دل میں قرآن مجید سے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ شوق ہوا کہ قرآن حفظ کروں تو امی نے نہ صرف خوشی سے اجازت دے دی، بلکہ ہمیشہ میرے اس فیصلے کو سراہا جو میں نے بالکل چھوٹی عمر میں خود اپنی مرضی سے کیا تھا۔ ابو البتہ کچھ پریشان ہوئے تھے کیونکہ وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ میں نے ان کی پریشانی دور کرنے کی ٹھان لی اور ان سے وعدہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ان کی ڈاکٹر بننے کی خواہش ضرور پوری کروں گی۔ 10 سال کی ایک بچی جو 1 سال کے قلیل عرصے میں قرآن حفظ کر لے، وہ اگر ڈاکٹر بننے کا وعدہ کر لے تو ظاہر ہے اسے نبھائے گی بھی۔ یہ امی کے الفاظ تھے جو انہوں نے ابو جان کی تسلی کے لیے کہے تھے، کیونکہ ابو کو یقین نہیں آتا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ مجھے ان دونوں میں سے ایک کام کرنا چاہیے، یا تو میں دین کا علم حاصل کر کے عالمہ بن جاؤں یا پھر صرف ڈاکٹر بننے پر توجہ دینی چاہیے، ورنہ میں 2 کشتیوں کی مسافر بن گئی تو میرے لیے ایک چیز کو بطور پروفیشن اپنانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں ان کے تمام خدشات دور کرنا چاہتی تھی، اسی لیے جب قرآن مجید حفظ کر لیا تو اسی انگلش میڈیم اسکول میں دوبارہ داخلہ لے لیا جس میں امی جان پڑھاتی تھی۔ اکلوتی اولاد جتنی بھی لاڈلی ہو، اس کے سر پر امیدوں کا بوجھ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ یہی سب میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں نے اسی لیے دن رات کی پرواہ کیے بغیر اپنی محنت جاری رکھی اور شاندار نمبروں سے میٹرک پاس کر لیا۔ اگلا مرحلہ فیصلہ کن تھا، یعنی FSC کے 2 سال میری زندگی کے اہم ترین سال تھے، جن پر میری زندگی کا دار و مدار تھا۔ میرے ابو کی خواہش، میرے چھوٹی عمر کے فیصلے پر ثابت قدمی سے کھڑے رہنے کا نتیجہ انہی 2 سالوں پر منحصر تھا۔ میں نے اسٹڈی کے لیے زیادہ گھنٹے مختص کر دیے اور کھیل کود کے لیے کم سے کم وقت رکھا۔ میں نے کالج کے بعد بچنے والے ٹائم کو مختلف مضامین کے لحاظ سے تقسیم کر لیا تھا۔ سال اول کے امتحانات قریب تھے، ابو کی نصیحتیں اور امی کی دعائیں جاری تھیں۔ میں نے اللہ کا نام لے کر امتحانات کی تیاری شروع کی، نہ دن دیکھا نہ رات۔ مجھے کھانا پینا بھول چکا تھا، بس ایک عادت تھی جو بچپن سے ہی مستقل میرے ساتھ چلی آ رہی تھی، اور وہ تھی پنجگانہ نماز کی عادت، وہ بھی بر وقت ادا کرنی ہوتی تھی۔ اللہ نے کرم کیا اور والدین کی دعاؤں کے زیر سایہ میرے امتحانات امید سے زیادہ اچھے ہوئے۔ امتحانات کے بعد میں نے دعائیں کرنے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی اور اپنی محنت بھی جاری رکھی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہی سیکنڈ ایئر کا سلیبس بھی مکمل کر لیا۔ میں ایک دن، 1 گھنٹہ کیا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب کسی سے رزلٹ کی خبر سنتی تو دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگتی۔ بہت زیادہ محنت کے باوجود دل میں خوف تو موجود رہتا ہی ہے۔ بالآخر رزلٹ کی فائنل ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی۔ اب جیسے جیسے رزلٹ کے دن قریب آ رہے تھے، بے چینی اور تجسس عروج پہ تھا کہ نہ جانے کیا بنے گا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب کالج کے پرنسپل صاحب نے کال کر کے مجھے بتایا کہ میں پورے ضلع میں ٹاپ کر چکی ہوں، تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ کہاں میں اس کی گناہگار بندی اور کہاں یہ عالم کہ میری عرضی سنی گئی، اور اب مجھے میرے ابو سے کیے گئے وعدے کی تکمیل ہوتی نظر آ رہی تھی۔
امی اور ابو دونوں میرے رزلٹ سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ ابو نے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی۔ امی اسکول میں میری ٹیچرز کو میری کارکردگی کے بارے میں فخر سے بتاتی۔ دن یوں ہی پر لگا کر اڑتے گئے اور میری 12 سالہ زندگی کی محنت میرے مستقبل کی تابناکی یا پھر بربادی کے فیصلے کا دن بھی آ گیا۔ رزلٹ سے ایک دن پہلے مجھے پرنسپل صاحب کی کال آئی اور کہا کہ اپنے والدین سمیت فلاں یونیورسٹی پہنچ جاؤ۔ میں حیران پریشان سی امی ابو کو بتانے چلی گئی۔ تب میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مقررہ دن پر میں اپنے امی ابو کے ساتھ یونیورسٹی پہنچ گئی۔ وہاں گیٹ پر ہی پرنسپل صاحب مل گئے، جنہوں نے میرے والد صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عادل صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں جنہیں اتنی قابل اولاد ملی ہے۔ آپ کی بچی نے بورڈ میں پہلی پوزیشن لی ہے۔ میں اس لمحے ہواؤں میں اڑ رہی تھی جب مجھے گولڈ میڈل پہنایا گیا۔ میں نے اسی وقت شکرانے کے نوافل کی نیت کی کہ گھر جا کر سب سے پہلے نفل ادا کروں گی، اور اپنے والدین کے ہاتھ چوم لیے جن کی دعاؤں کی بدولت میں آج اس مقام پر تھی۔ اب انٹری ٹیسٹ کی تیاری کا مرحلہ آن پہنچا تھا۔ تمام امتحانوں کی طرح یہ مرحلہ بھی کامیابی سے پار کیا اور پاکستان کے سب سے بہترین میڈیکل کالج میں مجھے داخلہ مل گیا۔ جس دن میرٹ لسٹ لگی اور میرا نام سر فہرست آیا، اس دن ابو بہت زیادہ خوش تھے۔ میں نے ان کا خواب پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا اور اللہ نے مجھے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ 16 سالہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد MBBS ڈاکٹر بن چکی تھی، لیکن مجھے اسپیشلسٹ بننا تھا، جس کے لیے امی ابو کو اعتماد میں لینا ضروری تھا۔ والدین جتنا بھی اعتبار کرتے ہوں، اکیلی لڑکی کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے کبھی بھی آسانی سے رضامند نہیں ہوتے۔ خیر یہ مرحلہ بھی سر ہوا کیونکہ میں نے ابو سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی حدود کا خیال رکھوں گی اور ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی جس سے آپ کا سر جھکے۔ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد مجھے اجازت مل گئی تھی۔ میں نے اسکالرشپ اپلائی کیا تھا جو مجھے مل چکا تھا اور میں 2 سال کی اسپیشلائزیشن کے لیے اسکالرشپ پر امریکہ چلی گئی، پر ہر ممکن کوشش کی کہ اپنا دامن لڑکوں سے بچا کر رکھوں اور کسی کو اپنے دل میں بسنے نہیں دیا۔ کچھ لڑکوں نے مجھے اپروچ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن میں نے انہیں سختی سے شٹ اپ کال دے دی۔ ہمیشہ خود کو حد الامکان مصروف رکھا اور ان جھمیلوں سے دور رہی جن میں پڑھ کر میں اپنا مقصد بھول جاتی۔ 2 سال امریکہ میں گزار کر میں اپنے وطن واپس آ گئی، جہاں میرے والدین میرے منتظر تھے۔ انہیں بھی آج ان کی کامیابی کا پھل مل گیا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ اس سفر میں ان کی محنت بھی شامل تھی۔ ابو نے ایئرپورٹ پر ہی مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے بہت خوش ہیں اور اب ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کی تکمیل ہو چکی ہے۔ انہوں نے مجھ سے مزید کوئی تقاضا نہیں کیا کہ تمہیں کس ہاسپٹل کو جوائن کرنا ہے، اور نہ ہی امی نے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ اب میں جلد سے جلد تمہیں دلہن بنا دیکھنا چاہتی ہوں، بلکہ انہوں نے یہ فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا۔ اور یہ فیصلہ میرے لیے زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھا، کیونکہ میں نے کبھی لڑکوں میں دلچسپی لی ہی نہیں تھی، نہ ہی مجھے کبھی کسی کی خوبی نے متاثر کیا تھا۔ ٹاپر ہونے کے باعث بہت سے لڑکے مجھ سے دوستی کرنے کے خواہش مند رہے، جن میں پاکستانی مرد سر فہرست تھے، لیکن میں نے ہمیشہ انہیں نظر انداز ہی کیا۔ شادی کا فیصلہ اس لیے بھی مجھے مشکل لگ رہا تھا کیونکہ میں لڑکوں کی نفسیات سے بالکل ہی ناواقف تھی۔ مجھے علم ہی نہیں تھا کہ آج کل کے لڑکے اپنی لائف پارٹنر میں کیسی خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے فی الحال میں نے شادی کو اپنے ذہن سے نکال دیا کہ اگر کوئی اچھا لڑکا مل جائے گا تو شادی کر لوں گی، ورنہ میرا فوکس میری فیلڈ تھی۔ میڈیکل اسپیشلسٹ ہونے اور امریکہ سے ڈگری لینے کے باعث میرے پاس مریضوں کا رش لگا ہوتا تھا۔ سرکاری ہسپتال میں 8 گھنٹے گزارنے کے بعد میں اپنا پرائیویٹ کلینک چلاتی تھی، جس کی فیس میں نے بہت ہی کم رکھی تھی، کیونکہ پیسہ کمانا کبھی بھی میری ترجیحات میں شامل نہیں تھا۔ میرا خواب تھا کہ میں اپنا ہسپتال بناؤں جہاں مریضوں کا فری علاج ہو۔ اپنے اس خواب کی تکمیل کے لیے میں دن رات محنت بھی کر رہی تھی۔ ایک دن یوں ہی مریضوں کے ہجوم میں سے ایک مریض میرے پاس آیا۔ اس کے چہرے سے بظاہر نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بیمار ہے، یعنی کسی قسم کی نقاہت محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ میں اسے دیکھتے ہی دل ہار بیٹھی۔ میں نے اتنا خوبرو مرد آج تک نہیں دیکھا تھا، اور حسن سے بڑھ کر اس کے چہرے کی معصومیت نے میرا دل اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ میں ارد گرد سے بے خبر ہو کر بت بنی اسے ہی دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس نے خود مجھے مخاطب کیا، ڈاکٹر صاحب مجھے چیک کر لیجئے۔
میرا بخار ٹوٹ نہیں رہا، کئی دن ہو گئے دوا کھاتے ہوئے۔ حالانکہ مجھے یقین تھا کہ اسے کوئی بخار نہیں ہے، پھر بھی نہ جانے کیسے اس لمحے میں اپنے حواس کھو بیٹھی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مریض غالباً اس غیر متوقع رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے چونک گیا۔ مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور نظریں جھکا لی۔ میرا ارادہ غلط نہیں تھا، لیکن میں اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ضرور ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر وہ مریض خود ہی اٹھ کر باہر چلا گیا، جبکہ میں اس سے سخت رد عمل کی توقع کر رہی تھی۔ کافی دن اسی شرمندگی میں گزرے اور میرے ذہن سے بھی یہ بات آہستہ آہستہ مٹتی چلی گئی۔ ایک دن ہسپتال میں بیٹھی اپنی روٹین کے مطابق مریض دیکھ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی خوبرو مرد کمرے کے اندر داخل ہوا، جس کی آمد نے چند ماہ پہلے اچانک میری زندگی میں خواب بکھیر دیے تھے۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور اس کے منہ سے اس کی بیماری سننے کا انتظار کرنے لگی، لیکن میری توقع کے برعکس اس نے اپنی کسی بیماری کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن جو مرض مجھے لگ چکا تھا اس کا علاج بھی ناممکن ہی تھا اگر میں بروقت خود پر قابو نہ پاتی تو۔ خیر وہ جن زیادہ خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا۔ آخر مجھے ہی پوچھنا پڑا کہ بتائیے آپ کو کیا مرض ہے؟ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحبہ وہی مرض ہے جو آپ کو لاحق ہو چکا۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور کہا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا، جی بالکل ڈاکٹر صاحبہ، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی ہیں، لیکن آپ صرف اس بات سے ڈرتی ہیں کہ زمانہ کیا کہے گا۔ تو ڈاکٹر صاحبہ آپ سے عرض ہے کہ مجھے زمانے کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے وفادار رہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اس جن زادے سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں جانتا ہوں کہ ہماری شادی ممکن نہیں ہے۔ میری بستی کے جن زادے اور آپ کی دنیا والے ہمیں کبھی بھی اکٹھا نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ یہ قدرت کے قانون کے خلاف ہے۔ تو پھر میں نے اس سے پوچھا، تمہارے خیال میں اس کا کیا حل ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ حل تو اب کوئی نکالنا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ سچ ہے کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ چلیں؟ میں آپ کو اس دنیا کے جھمیلوں سے بہت دور لے جاؤں گا، جہاں دنیا کی ہر چیز آپ کو میسر ہوگی۔ آپ بس میری بن کر رہیے گا۔ مجھے اس کی باتیں خوف زدہ کر رہی تھی، کیونکہ ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اور میرے والدین، ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ ساری زندگی انہوں نے مجھ پر اسی لیے محنت کی کہ بڑھاپے میں انہیں یہ سب کچھ سہنا پڑے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس نے چٹکی بجا کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور کہنے لگا، کن سوچوں میں پڑ گئی ہیں آپ؟ میں نے کچھ ایسا مشکل کام تو نہیں کہہ دیا؟ میں نے اسے اپنے خدشات بتائے تو وہ کہنے لگا کہ شادی کے بعد تو ویسے بھی آپ نے اپنے والدین سے دور ہی رہنا ہے، تو آپ میرے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی؟ میں نے اسے دو ٹوک فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ میں اس کے ساتھ سب کچھ تیاگ کر نہیں جا سکتی، کیونکہ میری ایک زندگی ہے، معاشرے میں میری کوئی عزت ہے۔ میں اپنے والدین کو اس عمر میں بدنامی کا داغ لگا کر خود کیسے خوش رہ سکتی ہوں؟ یہ ٹھیک ہے، تم مجھے اچھے لگے تھے، میں نے تمہارے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا، لیکن تمہارا ساتھ میری عزت کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ۔ جب تم جانتے ہو کہ جن اور انسان دو الگ مخلوقات ہیں اور ان کا ملنا ناممکن ہے، تو آگے بڑھنے سے کیا فائدہ؟ جن زادے نے جب یہ سنا تو وہ افسردہ ہو گیا اور کافی دیر خاموشی سے میرا چہرہ دیکھتا رہا۔ پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، جیسے آپ کی مرضی۔ آج کے بعد آپ کبھی بھی میری شکل نہیں دیکھیں گی اور نہ ہی کبھی میں آپ کے راستے کی دیوار بنوں گا۔ آپ اپنی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزاریں، میں اپنی بستی میں واپس چلا جاؤں گا۔ جن زادے نے دکھی دل سے کہا۔ دل تو میرا بھی اس وقت مٹھی میں آ گیا تھا۔ پہلی محبت کو اتنی آسانی سے خود سے دور ہوتے دیکھنا، بلکہ خود اسے اپنے سے دور جانے کا کہنا، یہ بہت ہی مشکل فیصلہ تھا، لیکن میرے پاس اس مسئلے کا کوئی اور حل نہیں تھا، اس لیے آخری بار اسے دیر تک دیکھتی رہی جب تک وہ جانے کے لیے مڑ نہیں گیا، اور اس کی شکل، یادیں، خوشبو اپنے دل کے کسی کونے میں دفن کر کے نارمل زندگی کی طرف آنے کی کوشش کرنے لگی۔ گو کہ یہ بہت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ یہ ایک جن زادے کا وعدہ تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، سو مجھے بھی اس کی یادوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے مصروفیات بڑھانی پڑی۔ میں نے اپنی ڈیوٹی ٹائمنگز مزید بڑھا لی
تاکہ میرے پاس فراغت کے لیے وقت ہی نہ بچے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ہاسپٹل میں 18 گھنٹے کی شفٹ کے بعد مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں بچتی تھی کہ کچھ اور سوچ سکوں، اس لیے بس ہاسپٹل اور گھر کے درمیان ہی گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ آہستہ آہستہ ہی صحیح وہ جن زیادہ میری سوچوں سے دور نکل گیا تھا اور میں واپس اپنی پرانی زندگی میں لوٹ گئی تھی۔ جاب کرتے ہوئے کئی سال بیت گئے تھے اور میری امی جو اس امید میں تھیں کہ شاید مجھے کوئی لڑکا پسند آئے اور میں انہیں بتاؤں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اور میری عمر 28 سال ہو چکی تھی۔ امی کو اب میری فکر رہنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے اکثر یہی بات کرتی، میرے مزاج سے خوب واقف تھیں، اس لیے اب ان کی پریشانی بھی بڑھنے لگی تھی۔ وہ دبے لفظوں میں پوچھتی کہ کوئی پسند تو نہیں ہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ جن زادے سے عشق کر بیٹھی ہوں، جسے بھولنے کی کوشش تو کی لیکن سوچوں میں پھر بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ ایک دن امی کے ان سوالات سے تنگ آ کر میں نے انہیں شادی کے لیے ہاں کہہ دی کہ جہاں مرضی میری شادی کر دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں انہیں مزید تکلیف نہیں دے سکتی تھی، اور شادی سے روکتی بھی تو کس لیے؟ کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے تھی۔ میرے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے میں ان کے بتائے ہوئے رشتے پر رضامند ہو گئی۔ ڈاکٹر عدنان میرا سینئر تھا اور جانے کتنے سالوں سے مجھے اپروچ کر رہا تھا۔ مجھے علم ہی نہیں تھا کیونکہ میں نے کبھی ایسی باتوں پر دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ خیر، رشتے کی بات چلی اور 1 مہینے کے اندر ہماری شادی ہو گئی۔ طے پایا تھا کہ مجھے شادی کے بعد جاب سے نہیں روکا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ہماری شادی شدہ زندگی اچھی گزر رہی تھی کہ اچانک میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ ختم کر ڈالا۔ میں ان دنوں اپنے ذاتی ہسپتال کے لیے بہت محنت کر رہی تھی، اور ہسپتال بنانے کے لیے زمین فائنل کر لی گئی تھی۔ زمین کا انتقال میرے نام ہونا باقی تھا جب مجھے سرکاری ہسپتال میں ڈیوٹی پر موجود ایک نرس نے بتایا کہ جو زمین میں خریدنے جا رہی ہوں اس جگہ پر جنات کا قبضہ ہے، تبھی اتنے سستے داموں مل رہی ہے۔ آپ ایک بار اہل محلہ سے تصدیق کر لیں اور پھر حامی بھریں، ورنہ ساری زندگی پچھتائیں گی۔ میں نے اس نرس کی باتوں پر کان نہیں دھرے۔ مجھے لگا وہ پروفیشنل جیلیسی کی بنیاد پر ایسی باتیں بنا رہی ہے، ورنہ شہر کے بیچوں بیچ اس جگہ پر جنات کیسے قابض ہو سکتے ہیں؟ جنات تو عموماً ویران جگہوں کو اپنا مسکن بناتے ہیں۔ غرض یہ کہ میں نے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا اور نہ ہی اس بات کو سچ تسلیم کیا۔ یہی ایک بات مجھے ساری زندگی ستاتی رہے گی، جس کی بنا پر مجھے اپنے قیمتی ترین رشتوں سے ہاتھ دھونا پڑے، اور میں زندگی کے اس مقام پر آ گئی جہاں سے میں نے زندگی کی شروعات کی تھی۔ پلاٹ کی فائل جس دن میرے ہاتھ میں آئی، وہ دن میری خوشیوں کا آخری دن تھا۔ میں نے اپنے امی ابو اور اپنے شوہر کے ساتھ مل کر خوشی سیلیبریٹ کی اور چین کی نیند سو گئی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگلی صبح اس قدر خوفناک ہوگی کہ میں آئندہ کبھی سورج طلوع ہونے کا سوچوں گی بھی نہیں۔ اس رات میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدین کے گھر میں تھی جب چیخوں کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو خود کو اندھیرے کمرے میں پایا جہاں دھواں بھر چکا تھا اور گھٹن سے سانس لینا بھی محال تھا۔ مجھے امی ابو اور عدنان کی چیخیں سنائی دے رہی تھی، لیکن میں کسی کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی نادیدہ قوت میرے ہاتھ پاؤں جکڑ کر کھڑی ہے اور میں ایک قدم بھی اپنی مرضی سے نہیں ہلا سکتی، یہاں تک کہ میری گردن بھی اکڑ گئی تھی۔ مارے خوف کے میرا برا حال تھا۔ جوں جوں رات گزرتی گئی، چیخیں تھمتی گئیں۔ جوں ہی رات آخری پہر میں داخل ہوئی، سب آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اب مجھے ایک نئے خوف نے گھیر لیا کہ کہیں یہ سب... مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنے ہاتھ پاؤں ہلا سکتی ہوں۔ میں نے کوشش کی چلنے کی، لیکن لڑکھڑا کر گر گئی۔ دوبارہ ہمت کر کے کھڑی ہوئی اور پھر تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آئی، جہاں میری زندگی کے عزیز ترین رشتے، میرے جینے کی وجہ، میری ہمت کا سامان بننے والے میرے ابو، امی اور پھر بے انتہا محبت کرنے والے میرے شوہر اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ پورے گھر میں کوئی دھواں، گیس کی بدبو یا کچھ بھی ایسا نہیں تھا، تو پھر ان سب کو ایک دم کیا ہو گیا؟ گھر میں اور بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی ان کا گلا دبا رہا ہو۔ میں نے اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، اور میں ان کی قابل بیٹی ڈاکٹر لائبہ، سینکڑوں مریضوں کی جان بچانے والی، آج ان کی جان ہی نہ بچا پائی۔ بابا نے آخری سانس لی اور اس دنیا کے قید خانے سے آزاد ہو گئے۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھی کہ کب ان کے جنازے ہوئے۔ مجھے بس ان کے قاتلوں کو ڈھونڈنا تھا۔
جو سامنے ہوتے ہوئے بھی سامنے نہیں تھے، جنہیں ہم انسان کبھی بھی نہ ڈھونڈ پاتے، نہ ہی کوئی میری بات کا یقین کرتا۔ اگر وہ جن زیادہ دوبارہ میری زندگی میں نہ آیا ہوتا تو میں ہمیشہ کے لیے تنہا رہ جاتی۔ میں نے کئی سال اپنوں کی جدائی کے غم میں تنہا گزارے تھے۔ میری زندگی کسی مشین سے کم نہیں تھی کہ جس کا کام کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ جن کے لیے زندہ تھی وہ تو کب کے مٹی میں چلے گئے۔ اب تو بس سانسوں کی ڈور کے کٹنے کا انتظار تھا کہ کب وقت پورا ہو اور زندگی کی قید سے رہائی ملے۔ میں نے اپنے شب و روز بس بیمار لوگوں کے لیے وقف کر دیے تھے اور ہمہ وقت مریضوں کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ بمشکل 6 گھنٹے نیند لیتی اور پھر صبح فجر کے بعد ہسپتال پہنچ جاتی تھی۔ گھر کی تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ میرے پاس ڈاکٹری کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی پولیس کو کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔ ملتا بھی کیسے؟ یہ تھا بھی تو غیر انسانی مخلوق کا کام۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا اگر یہ سب میرے ساتھ نہ ہوا ہوتا تو۔ امی، ابو اور عدنان مجھے بہت شدت سے یاد آتے تھے۔ میری زندگی کا محور یہی 3 لوگ تو تھے۔ دوست میں نے کبھی بنائے نہیں تھے، پڑھائی کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا تھا۔ ارد گرد کی دنیا سے بے خبر، بس اپنے کاموں میں مگن رہتی تھی۔ اب بھی میرا یہی حال تھا۔ امی ابو کو گزرے 5 سال ہونے کو آئے تھے جب ایک دن مجھے اسی نرس کی شکل دکھائی دی جس نے مجھے ہسپتال کے لیے وہ زمین لینے سے منع کیا تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ جب وہ آئی تو کرسی میرے سامنے کھینچ کر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، جی میم، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں شاید یاد نہ ہو کہ میں نے اپنا ذاتی ہسپتال بنانے کے لیے جو زمین خریدی تھی جس سے تم نے مجھے منع کیا تھا۔ ہاں، مجھے یاد آ گیا۔ آپ بتائیے کیا بنا آپ کے ہسپتال کا؟ میں نے اسے جب بتایا کہ جس رات مجھے ہسپتال کی فائل ملی اسی رات میرے والدین اور شوہر پراسرار طور پر مارے گئے۔ میں بس ان کی چیخو پکار سن سکی تھی، لیکن میں انہیں بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ وہ تینوں میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئے تھے اور میں ایسے تھی جیسے مجھے کسی چیز نے جکڑ رکھا ہو۔ میں نے یہ سب کبھی کسی سے بیان نہیں کیا کہ لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے۔ پہلے ہی ساری دنیا مجھے قصوروار سمجھتی ہے کہ میں نے ان تینوں کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی لوگ ایک دم مر جائیں اور موت مجھے چھو کر بھی نہ گزرے۔ یہ سب بتاتے ہوئے میری آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے اور میں بغیر رکے اس نرس کو سب کچھ بتاتی چلی گئی کہ شاید میرے دل اور ضمیر کا بوجھ کچھ ہلکا ہو سکے۔ اس نرس نے پوری تسلی سے میری ساری بات سنی اور پھر کہنے لگی، میں نے آپ کو تب وہ زمین لینے سے اس لیے منع کیا تھا کہ وہاں سالوں پہلے ایک قدیم قبرستان تھا جسے منہدم کر کے وہاں انسانی بستی بسائی گئی، لیکن وہ بس نہیں سکی کیونکہ اس سوسائٹی کے کئی مکین اپنے گھروں میں پراسرار طور پر مردہ پائے گئے تھے اور ان کے قاتلوں کا آج تک سراغ نہیں مل سکا۔ پھر اس سوسائٹی کے گھر گرا کر وہاں زمین برابر کر دی گئی اور حکومتی اداروں کی طرف سے وہاں رہائش اختیار کرنا یا اس جگہ کو آباد کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ لیکن آپ کو انسان جیسی لالچی مخلوق اس پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ لوگوں نے حکومتی پابندیوں کو ہوا میں اڑا دیا اور کچھ ہی دنوں میں وہاں ایک پلازا تعمیر ہونا شروع ہوا۔ تعمیر کی شروعات اچھی رہی، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جس دن پلازا مکمل ہوا اور اس کی اوپننگ کی گئی، اسی دن وہ پلازا چند لمحوں میں اپنے پورے زور سے زمین بوس ہو گیا۔ اس پلازا میں اس وقت 500 سے اوپر افراد تھے جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس واقعے کے بعد پلازے کے مالکان کے خلاف انکوائری شروع ہوئی اور پھر یہ کیس بھی فائلوں میں دب گیا، لیکن اتنے بڑے سانحے کے بعد اس جگہ پر کوئی تعمیر نہیں ہوئی، نہ ہی اس زمین کو کبھی خریدا یا بیچا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیسے اس بات سے بے خبر رہ سکتی ہیں۔ میں نے اس کی بات سنی تو جواب دیا کہ میں اس بات سے لا علم تھی۔ یہ زمین میرے مرحوم شوہر نے خریدی تھی اور ہسپتال بنانے کے کام میں وہی پیش تھے۔ انہوں نے ہی ذمہ داری اٹھائی تھی کہ وہ زمین سے لے کر ہسپتال کی ایک ایک چیز خود خریدیں گے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور یہ سب میری خواہش پر ہی کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس بارے میں لا علم ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں کسی نے اس بارے میں بتایا ہو اور انہوں نے بھی میری طرح اس بات پر یقین نہ کیا ہو۔ بالکل یہ ممکن ہے، وہ نرس کہنے لگی۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے لیڈی نرس کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس سارے معاملے کو جانے دیں، ایک حادثہ سمجھ کر بھول جائیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں، شادی کریں، یا اگر نہیں بھی کرنا چاہتی تو کوئی بچہ گود لے لیں تاکہ آپ کی زندگی رنگوں سے محروم نہ ہو۔
اس کا مشورہ بہترین تھا، مجھے پسند آیا تھا، لیکن میں اپنے خاندان کے قاتلوں کو ایسے ہی تو نہیں چھوڑ سکتی تھی، چاہے وہ جنات ہی کیوں نہ تھے۔ میں جنات سے سیدھا رابطہ بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن کچھ تو تھا جو مجھے کرنا تھا۔ میں نے ہسپتال سے واپسی پر گھر جا کر اپنی الماری کھنگالنا شروع کی۔ میرے پاس اس جن زادے کی دی ہوئی ایک قلم تھی جس پر اس کا نام کنندہ تھا۔ مجھے وہ قلم ڈھونڈنے میں کچھ وقت لگا، لیکن آخرکار مل ہی گئی۔ یہ سنہری قلم مجھے اس جن زادے نے تب دی تھی جب اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ میں نے قلم کو اس پیکنگ میں سے بہت احتیاط سے نکالا، جو کہ ایک خوبصورت سنہری رنگ کی پیکنگ تھی جس پر مور کے پر سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ قلم پر اس کا خوبصورت نام پڑھا، زیر لب دہرایا، اور مجھے بالکل بھی علم نہیں تھا کہ بس میرے منہ سے اس کا نام لینے کی دیر ہوگی اور وہ چلا آئے گا۔ جس طرح سے میں نے اس کا دل توڑا تھا، اس سے تو مجھے بالکل یہ توقع نہیں تھی کہ وہ کبھی واپس لوٹ کر بھی آئے گا۔ وہ میرے سامنے تھا، بالکل میری آنکھوں کے سامنے۔ میں اس کا وجود، اس کی خوشبو محسوس کر سکتی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گھر کے در و دیوار اس کی آمد پر مہک اٹھے ہوں۔ میں خود کو خوشبوؤں میں بسا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میری آنکھیں بند تھیں۔ اس کا انداز آج بھی ویسا ہی والہانہ تھا جیسا پہلے کبھی ہوا کرتا تھا۔ میں بند آنکھوں سے بھی اس کی محبت کی شدت محسوس کر سکتی تھی۔ کیسی مجبوری تھی کہ گلے لگ کر اپنا دکھ بھی نہیں رو سکتی تھی۔ کندھے پر سر رکھ کر رو لیتی تو شاید میرے کندھوں پر دھرے غم کا بوجھ کچھ کم ہو جاتا۔ کیسے فاصلے تھے کہ اتنے قریب ہو کر بھی بہت دور تھے، اور کیسا تعلق تھا کہ ایک دوسرے کو محسوس کر سکتے تھے، چھو نہیں سکتے تھے۔ آنکھیں نہیں کھولو گی؟ گلفام نے مخمور لہجے میں کہا تو میں نے آنکھیں کھول دی۔ ڈر تھا کہ کہیں وہ خفا ہو کر چلا ہی نہ جائے، لیکن مجھے اس کے سامنے اپنی بات رکھنی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، بوڑھی ہو کر مزید حسین ہو گئی ہو۔ میں نے اسے مصنوعی خفگی سے کہا، کہاں سے بوڑھی لگتی ہوں تمہیں؟ ابھی فقط 35 برس کی ہوں، اور بوڑھا بھی کر دیا تم نے مجھے۔ ایک جاندار قہقہا بلند ہوا اور وہ کہنے لگا کہ سچ ہے، عورت اپنی عمر کے بارے میں کبھی سچ نہیں کہہ سکتی۔ میں نے اسے کہا، یوں ہی ہنستے رہا کرو، اچھے لگتے ہو۔ تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا، تم نے شادی نہیں کی؟ میں نے اس سے پوچھا، تم نے کر لی؟ کہنے لگا، اتنی پیاری انسانی مخلوق سے محبت ہونے کے بعد کوئی جن زادی اچھی ہی نہیں لگی، تو بس تنہا زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ تم سے بچھڑ کر شروع میں مشکل ہوئی تھی، لیکن وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا تم ذہن سے دور ہوتی گئی۔ کبھی یاد آتی بھی تھی تو میں سر جھٹک کر اپنے کام میں لگ جاتا تھا۔ ویسے یہ سچ ہے کہ تمہاری محبت نے مجھے بہت مضبوط بنا دیا، اور اب تو میں بہت سکون سے زندگی گزار رہا تھا کہ تم نے یاد کر لیا۔ لگتا ہے تمہیں میرا سکون سے رہنا پسند نہیں ہے۔ ارے نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، میں نے قدرے شرمندگی سے کہا تو وہ پھر مسکرانے لگا۔ جانے کیوں وہ بات بات پر مسکرا رہا تھا، یوں جیسے اس کو جینے کی وجہ مل گئی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے اپنی امی سے کہہ دیا کہ جہاں مرضی میری شادی کر دیں۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، بہت محبت کرنے والے، بہت خیال رکھنے والے۔ میں نے ان سے اپنے خواب کے بارے میں ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ تمہارے خواب میرے خواب ہیں۔ ہم مل کر ایک ایسا ہسپتال بنائیں گے جہاں غریبوں کو مفت علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ ہم اسی پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے جب ان کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اوہ، بہت افسوس ہوا، گلفام کہنے لگا۔ تم پوچھو گے نہیں کہ ان کی موت کیسے ہوئی تھی؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک حادثہ تھا، لیکن وہ حادثہ نہیں، قتل تھا۔ اور جانتے ہو وہ قتل کس نے کیا تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تو میں نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے اسے کہا، تمہاری برادری کے لوگوں نے۔ وہ جو بہت مگن ہو کر میری بات سن رہا تھا، ایک دم سر اٹھا کر کہنے لگا، ناممکن، مسلمان جنات معصوم انسانوں کا قتل نہیں کرتے، انہیں اجازت نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ یہ کام غیر انسانی مخلوق نے ہی کیا ہے تو یہ یقیناً ہندو جنات کا کام ہے۔ یہ شریر مخلوق نہ مسلمان جنات کو سکون سے رہنے دیتی ہے اور نہ ہی انسانوں کو۔ لیکن تم یہ بتاؤ کہ بھلا تمہارے شوہر کی ان سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں نے جب اسے بتایا کہ اس رات صرف میرا شوہر ہی نہیں، میرے والدین کی بھی موت ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ پھر جنات کی دشمنی تم سے تھی، تم نے ان کی کوئی چیز اپنے قبضے میں لی ہوگی، کوئی زمین، کوئی پلاٹ، کچھ اس طرح کا۔
میں نے اسے کہا کہ ہاں، لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ ہسپتال کے لیے خریدی جانے والی اس زمین کے مالک شیطان جنات ہیں۔ اگر مجھے اس بات کا ذرا سا بھی یقین ہوتا تو میں ایسا رسک کبھی نہ لیتی۔ چلو، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں وہ زمین حاصل کر کے وہاں ہسپتال بنانا چاہتی ہوں تاکہ میرے لوگ ان شیاطین کے حملوں سے بچ سکیں۔ سینکڑوں لوگ اس زمین کی وجہ سے اپنی زندگی ہار چکے ہیں۔ میں چاہتی ہوں تم اس زمین سے شیطان جنات کا قبضہ چھڑواؤ۔ یہ زمین شہر کے بیچوں بیچ ہے، آج نہیں تو کل، ورنہ کئی سالوں بعد پھر کوئی نہ کوئی اس زمین کو بیچ دے گا اور پھر سینکڑوں جانیں داؤ پر لگ جائیں گی۔ اگر تم میری اس کام میں مدد کر سکتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ جن زادہ گلفام سوچ میں پڑ گیا اور پھر کہنے لگا، میں اپنے قبیلے کے سردار سے پوچھ کر بتاتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن اب تمہارا یہاں اکیلے رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ برا نہ مانو تو میرے ساتھ چلو، تمہاری جان بہت قیمتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچے، اس لیے بہتر ہے کہ تم ابھی میرے ساتھ چلو، ورنہ یہ شریر جنات تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کی بات ٹھیک تھی، اس لیے مجھے ماننی پڑی۔ اس کے کہنے کے مطابق میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور جب کھولی تو خود کو ایک جھونپڑی میں پایا۔ جنات کی دنیا میں خوش آمدید ہے ڈاکٹر لائبہ، قریب ہی گلفام کی آواز گونجی تھی۔ میں جو اندھیرے میں کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی، اس کی آواز سن کر مطمئن ہو گئی۔ تم یہاں کچھ دیر آرام کر لو، صبح ہونے والی ہے، میں تمہیں اپنے سردار کے پاس لے چلوں گا اور ہم مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ میں ڈاکٹر لائبہ نازو پلی زندگی میں پہلی بار جھونپڑی میں رات گزارنے والی تھی، وہ بھی ننگے فرش پر۔ مجھے کچھ گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن مجبوری تھی، اس لیے صبر کے گھونٹ بھرے اور لیٹ گئی۔ دور کہیں سے کسی جانور کی آواز آ رہی تھی۔ جن زادہ جھونپڑی سے نکل گیا تو میں نے سکون سے آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ سحری کے قریب وقت تھا جب جھونپڑی کے باہر سے مجھے جن زادے کی آواز سنائی دی کہ لائبہ اٹھ جاؤ، سردار صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ میں کون سا سو رہی تھی جو مجھے اٹھنے میں وقت لگتا۔ باہر آئی تو گلفام میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ ہم دونوں جنگل کے بیچوں بیچ چلتے ہوئے بیری کے ایک پرانے درخت کے پاس پہنچے جہاں کچھ جنات پہلے سے ہی موجود تھے۔ میں نے جن زادے گلفام کی ہدایات کے مطابق انہیں السلام علیکم کہا، جس کا جواب بہت خوش دلی سے دیا گیا۔ پھر ایک بزرگ جن آگے بڑھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مخاطب ہوئے، بیٹی، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس کے لیے ہمیں بہت افسوس ہے، لیکن ہم خود ان شیاطین جنات کے شر سے تنگ ہیں۔ جتنا بڑا حادثہ آپ کے ساتھ ہوا، کوئی بھی عام انسان ہوتا تو اپنے حواس کھو بیٹھتا، لیکن آپ کی ہمت کو سلام ہے۔ آپ بہت بہادر ہیں جنہوں نے تنہا ان حالات کا سامنا کیا اور اپنا سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی خود کو عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے 2 جنوں کو مخبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ اس زمین پر بسنے والے شیاطین جنات کا جائزہ لے سکیں اور اندازہ کر سکیں کہ آیا وہ ہمارے سمجھانے سے ہی وہ جگہ چھوڑ دیں گے یا انہیں دوسرے طریقے سے سمجھانا پڑے گا۔ دوسرے طریقے کا مطلب؟ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے، علاقہ خالی کروانے کے لیے ان سے جنگ کرنا پڑے گی۔ اگر وہ سمجھدار ہوئے تو جنگ کیے بغیر ہی علاقہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ وہ بھی جانتے ہیں کہ انسانوں کی بستیوں میں رہنا یا انہیں نقصان پہنچانا، یہ سب خود ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ گلفام نے دور سے ہی ان جنوں کو دیکھ لیا اور کہنے لگا کہ وہ جنات آ گئے ہیں۔ سردار نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور پوچھا، کہو کیا خبر لائے ہو؟ ایک جن کہنے لگا، سردار صاحب، ان شیاطین سے مقابلہ ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ سرکشی کی آخری حدود کو چھو رہے ہیں۔ انسانی بستی میں رہنے کے سبب کوئی بھی انسان ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ کبھی کسی گھر سے کچھ غائب کر دیتے ہیں، کبھی کسی کے بچوں کو ڈراتے ہیں۔ کوئی بھی ذی روح ان سے محفوظ نہیں ہے۔ آپ کو جنگ کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ قریب ہے کہ دوبارہ ایسا ہی حادثہ ہو جائے جیسا ان کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ کہتے ہوئے جن نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، بہت افسوس ہوا جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا۔ ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ میں خود کو بہت مضبوط سمجھتی تھی، لیکن جب میرے والدین کا ذکر خیر میرے سامنے ہوا تو آنسو خود بخود ہی بہنے لگے۔ جنات کے سردار نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، بیٹی، ہم تمہارا دکھ سمجھتے ہیں۔ بھری دنیا میں ایک دم اکیلے ہو جانا زندہ دفن ہونے کے مترادف ہے۔ تم بالکل فکر نہ کرو، ہم ان شریر جنات کو انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔
یہ کہتے ہوئے انہوں نے گلفام کو اشارہ کیا اور وہ مجھے جھونپڑی کی طرف واپس لے آیا۔ یقیناً ان کے قبیلے نے جنگ کی تیاری کرنی ہوگی، میں نے اپنے تئیں سوچا۔ گلفام نے مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھا، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ میں نے کہا، میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے سردار جن غالباً جنگ کی تیاری کے لیے مصروف ہوں گے۔ اب وہ مسکرایا اور کہنے لگا، ضروری نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے، کوئی اور حکمت عملی بھی اپنائی جا سکتی ہے، انہیں یہاں سے دربدر بھی کیا جا سکتا ہے یا کچھ اور جنگ تو آخری حربے کے طور پر کی جائے گی اگر ان شیاطین کا غرور ویسے نہ ٹوٹا تو۔ اور اپنے مستقبل کے متعلق سوچیں۔ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اپنے اور میرے مستقبل کی بات کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا وہ کیا چاہتا ہے کہ میں کیسے زندگی گزاروں، تو وہ کہنے لگا، پہلے آپ بتائیے۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ وہ جگہ خالی ہو اور اس پر ہسپتال بنا کر میں اپنے والدین کا خواب پورا کروں۔ غریبوں کو مفت علاج کی سہولت ملے گی تو میرے والدین کے لیے یہی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس کے علاوہ 1-2 بچے گود لے لوں گی، مصروفیات بھی بڑھ جائیں گی اور ان بچوں کے لیے بھی کوئی سہارا ہو جائے گا۔ آپ کی بات کافی حد تک مناسب ہے، لیکن مجھے یہ سن کر دکھ ہوا کہ آپ نے اپنی زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں رکھی۔ دیکھو گلفام، نہ تو تم بچے ہو نہ ہی میں، ہم دونوں جانتے ہیں کہ ہمارا ساتھ ممکن نہیں ہے، ہم پہلے بھی اسی لیے جدا ہوئے تھے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ بس مجھے اپنی زندگی میں تھوڑی سی جگہ دے دیجیے، اتنی کہ میں بس آپ کو کبھی کبھار دیکھ لیا کروں، آپ کی زندگی میں کسی قسم کی مداخلت کیے بغیر۔ مجھے اس کے اس معصوم سے انداز پر بے اختیار پیار آ گیا اور میں نے اسے اجازت دے دی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے جو آثار تھے وہ میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھے۔ کوئی تو تھا جس کی خوشی کی وجہ میں بنی تھی۔ وہ مجھے آرام کرنے کا کہہ کر چلا گیا اور ساتھ ہی مجھے کچھ پھل 2-3 قسم کے کھانوں سے سجی ٹرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ گیا کہ یہ آپ کے لیے ہیں، جب بھوک لگے کھا لیجئے گا، اور کچھ بھی ہو جائے، آپ کو کچھ بھی دکھائی یا سنائی دے، آپ نے اس جھونپڑی سے باہر نہیں آنا، اس پر حصار کیا جا رہا ہے، اللہ کے حکم سے آپ مکمل حفاظت میں رہیں گی۔ مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ شریر جنات مجھے گلفام کی شکل میں دھوکہ بھی دے سکتے ہیں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گی۔ اسے مطمئن کرنے کے بعد میں نے فجر کی نماز پڑھی، تھوڑے سے پھل کھائے کیونکہ رات سے کچھ نہیں کھایا تھا، اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اب چونکہ مطمئن ذہن کے ساتھ سونے کا ارادہ باندھا تھا تو جلد ہی نیند آ گئی۔ ظہر کے قریب آنکھ کھلی جب کئی آوازیں کانوں میں پڑی، جن میں سے ایک آواز قدرے بھاری تھی، بالکل گلفام جیسی۔ یہ کہہ رہا تھا کہ جھونپڑی کو ہی آگ لگا دیتے ہیں تاکہ قصہ ہی تمام ہو۔ یقیناً یہ لوگ جھونپڑی کے اندر آنے کی کئی کوششیں کر چکے تھے۔ گلفام نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے پاس لوگوں کی کمی ہے کیونکہ ہمارا قبیلہ دوسرے قبائل سے پہلے ہی یہاں ہجرت کر کے پہنچ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ میری حفاظت کے لیے جنات کو یہاں نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تبھی مجھ پر حصار کیا گیا تھا تاکہ شیطانوں سے جنگ کے دوران اگر کوئی یہاں آ پہنچے تو وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور اس کے بعد تمام دعائیں جو مجھے یاد تھیں پڑھ ڈالی، کیونکہ انسان بظاہر جتنا بھی مضبوط بنتا ہو، سر پہ موت کو دیکھ کر ایک دفعہ تو وہ کانپ ہی جاتا ہے۔ یہی سب میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اندر ہی دھبکی بیٹھی رہی۔ شیطان جنات کے شور اور غیظ و غضب سے تو لگتا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ مجھے علم نہیں کہ کتنے گھنٹے ان کا یہ شور جاری رہا، کیونکہ میں آنکھیں بند کیے بس قرآنی آیات کا ورد کرنے میں مشغول تھی، یہاں تک کہ شام ڈھل گئی۔ وہ جنات بھی باہر تھک کر بیٹھ گئے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح وہ مجھے اس جھونپڑی سے باہر نکالے اور اپنا غصہ مجھ پر نکال کر مجھے ختم کر دیں۔ ایک ایسا وقت بھی آیا جب مجھے لگا کہ میں اپنا کنٹرول کھو رہی ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک بدحیت شیطان جن جھونپڑی کے بالکل عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے بہت مشکل سے اپنی چیخ روکی تھی۔ اتنا بد شکل وجود میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میرا حواس باختہ ہونا بنتا تھا۔ خیر، بہت مشکلوں سے اپنے آپ پر قابو پایا اور ہمت کر کے باہر انہیں دیکھنے لگی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اندھیرا آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا اور مغرب کے قریب وقت تھا جب مجھے چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ چیخیں باہر بیٹھے شیطان جنات کی تھیں۔ مجھے آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دیے۔ ایک لمحے کو مجھے لگا کہ شاید یہ جل کر بھسم ہو رہے ہیں، تبھی ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ میں جھونپڑی سے باہر سر نکال کر دیکھنے ہی والی تھی کہ مجھے گلفام کی نصیحت یاد آ گئی۔
کچھ بھی ہو جائے جھونپڑی سے باہر نہیں نکلنا۔ جب تک ہم سب خود آپ تک نہیں پہنچے آپ باہر قدم بھی نہیں رکھیں گی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بر وقت مجھے اس کی بات یاد آ گئی، ورنہ قریب تھا کہ میں حصار خود توڑ کر باہر چلی جاتی اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا یہ آخری حربہ بھی ناکام ہو گیا ہے تو وہ مایوس ہو گئے اور غالباً یہ جگہ چھوڑ گئے تھے، کیونکہ نہ تو کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی اور نہ ہی کوئی سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن میں نے باہر نکلنا مناسب نہیں سمجھا، مبادا یہ بھی ان کی کوئی چال ہو، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ میں بہت تھک گئی تھی، سکون سے سونا چاہتی تھی، لیکن ابھی سکون کہاں میرے نصیب میں تھا، اس لیے ایک اور رت جگہ کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور بھوک بھی چمک رہی تھی۔ میں نے ٹوکری میں رکھا آخری پھل اٹھایا اور بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا۔ آدھی رات کا وقت ہوگا جب میں یوں ہی بیٹھے بیٹھے سو گئی، اور جب آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں اپنے بستر پر موجود تھی۔ یہ کیسے ہوا اور کب؟ میں نے خود کلامی کی۔ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھنے سے میرا سارا جسم درد میں مبتلا ہو گیا۔ میں وہیں پھر سے ڈھیر ہو گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے کوئی نظر نہ آیا، لیکن کوئی تو تھا جو میرے قریب ہو کر بھی میرے پاس نہیں تھا۔ کمرے میں مدھم سی خوشبو مجھے اس کی آمد کا پتہ دے رہی تھی، جس کی آمد پر دل کی دھڑکن رک جایا کرتی تھی۔ میں نے ہولے سے پکارا، گلفام، یہ تم ہو نا؟ مسکراتا ہوا ایک خوبصورت سا وجود اپنے پورے قد سے میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تو آپ نے میری موجودگی کو محسوس کر ہی لیا آخر؟ ہاں بالکل، تم کوئی بھولنے والی چیز ہو۔ خیر مجھے بتاؤ کہ مجھے یہاں کب لائے، مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ وہ کہنے لگا، قریب سحری کے وقت ہم آدھی رات کو ان شیاطین جنات کا خاتمہ کر کے واپس لوٹے تھے۔ ویسے آپ بہت بہادر ہیں، انہوں نے کئی طریقوں سے آپ کو مجبور کیا کہ آپ جھونپڑی سے باہر قدم رکھے، لیکن آپ ثابت قدم رہیں اور انہیں اکیلے ہی شکست دے دی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میں نے احتیاطاً 2 مسلمان جنات کی ڈیوٹی آپ کی جھونپڑی میں لگا دی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ موجود تھے، لیکن انہیں حکم تھا کہ جب تک آپ اپنا دفاع کر سکتی ہیں تب تک وہ آپ کے سامنے نہیں آئیں گے اور نہ ہی اپنی موجودگی کا احساس دلائیں گے۔ آپ کو شاید یاد ہو جب آپ نے آگ جلتی دیکھ کر جھونپڑی سے باہر قدم رکھنے کا فیصلہ کیا تھا تو جھونپڑی میں پھل والی ٹوکری اچانک گری تھی۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ آپ کا دھیان بٹایا جا سکے، ورنہ آپ بڑے نقصان میں پھنس گئی تھی۔ گلفام نے تفصیل بتائی تو مجھے سمجھ آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، آگے کا کیا لائحہ عمل ہے؟ تو وہ کہنے لگا، آپ ہسپتال بنانے کی تیاری کریں، ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے، بس آپ میرے لیے تھوڑی سی جگہ رکھیں اپنی زندگی میں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نظریں جھکا لی تھیں۔ 2 سال کی مدت میں میرا ہسپتال تعمیر ہو چکا تھا، اسی زمین پر جہاں کبھی شیاطین جنات کا قبضہ ہوا کرتا تھا۔ میں نے ہسپتال کا نام گلفام ہسپتال رکھا تھا اور ایک NGO سے 2 بچے گود لے کر اپنی زندگی نئے سرے سے گزارنا شروع کی تھی۔ وہ زندگی جس میں تھی، میرا ہسپتال تھا، 2 بچوں کا ساتھ، اور سب سے بڑھ کر میری پہلی محبت میرے ساتھ تھی، جن زادہ گلفام، جس کی خوشبو مجھے آج بھی اپنے ارد گرد محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔